میں کتنا اثر ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. میاں حضور کے بڑے کارنامے ہیں. پورے ملک میں وہ مساجد جو نمازیوں سے خالی رہی، اگر اس کے دروازے پر میاں کی ایک تقریر ہو جاتی ہے تو پھر مسجد کا شکم نمازیوں کی غذا سے بھر جایا. سبحان اللہ سبحان سمجھ رہے ہیں؟ وہ لوگ جو اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور رہتے ہیں، میاں کی اس ٹاپک پہ تقریر سنتے ہیں نا تو خدا کی قسم اپنی ماں کے قدموں سے لپٹ کر کے جان دے دیتے ہیں، لیکن ماں کے سامنے اف تک نہیں کرتے. اور اگر انتقال ہو جایا کرتا ہے ماں باپ کا، تقریر میاں کی سن کے وہ سیدھے قبرستان جاتے ہیں، اپنی ماں کی قبروں سے قدمین کے پاس بیٹھ کے لپٹ لپٹ کے روتے ہیں اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں. یا غفار یا اللہ، یا ستار یا اللہ، یا تواب یا اللہ کا ورد کرتے ہیں. نہ جانے کتنے بچھڑے ہوئے بھائی اور بہنوں کو دیکھا ہے جنہوں نے 10 15 سال تک گھریلو الجھنوں کی وجہ سے سگی بہنیں سگی بھائیوں سے بات نہ کرتی تھی. وہ خدا کی قسم میاں حضور کی تقریر سن کر کے پھر وہ محبتوں کے ساتھ رہنے لگی، جس طریقے سے رہنے کا حکم آئین مصطفیٰ دیا کرتا ہے، جو کردار مصطفیٰ دیا کرتا ہے. ایک بڑا طبقہ ہماری جماعت کا جو ممبر پہ آیا صرف پیسوں کی حصولیابی کے لیے خطیب اور نقیب اور شاعر کے روپ میں آیا، ان سب کی اصلاح کا سامان اللہ نے مختوم گرامی سے یہ شباہت میاں صاحب قبلہ کو دیا. آپ سب کو ان کے مبارک علاقے میں ہونا بہت بہت مبارک ہو. ابھی کل پرسوں کی تقریب تھی عرس سرکار مسولی میں، لاکھوں لاکھ کا مجمع تھا، تقریباً کچھ نہیں تو 70-80 لوگ تھے بڑے بڑے مقررین میں، 70-80 لوگ تھے اور بہت بڑی بھیڑ تھی، 30 سے اوپر تو شعراء کرام تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سب سے کامیاب تقریر جن کی ہوئی ہے وہ میاں حضور تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. اللہ کا شکر ہے، بڑی باوقار شخصیت ہے. میں بہت احترام کرتا ہوں، بہت ادب کرتا ہوں. مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ میں نے ان کی جوتی کو سر پہ رکھ کر کے غوث پاک کی بارگاہ میں، امام حسین کی بارگاہ میں، مولا علی کے دربار میں حاضری دی ہے. مجھے یہ فخر ہے، مجھے خوشی ہے اس بات کی ہے. دعا کرو یہ مواقع آپ اور ہم میرے ان تمام محسنین علماء کو بار بار ملتے رہے. آمین کہہ دو، ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو. میاں حضور کو آنا ہے اور میری کاغذ کی باتیں ہیں وہ آپ کا وقت غالباً ضائع کر رہی ہیں. بس علم الدین کی ایک بات تھی، میں بیان کر رہا تھا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. سنیں، علم الدین واپس کے گھر والے واپس چلے گئے. اس کے بعد بڑے بڑے لوگ پاکستان میں اس وقت تھے، غیر منقسم پاکستان تھا، ملک نہیں بنا تھا، اس بیلٹ میں، اس علاقے میں، اس جزیرے پر. شیخ دیدار علی شاہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے جو اعلیٰ حضرت کے مرید بھی تھے اور شاگرد بھی تھے. شیخ دیدار علی شاہ وہ موجود تھے، زندہ تھے. پیر مہر علی شاہ صاحب قبلہ سبحان اللہ یہ موجود تھے. اپنے وقت کے بڑے ہی صاحب کرامت بزرگ ڈاکٹر اقبال جسے قلندر لاہوری کہا جاتا ہے، یہ زندہ تھے. پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری، کوئی ان کے نام پہ سبحان اللہ کہتا. معلوم ہے یہی وہ بزرگ ہیں جنہوں نے خواب میں حضور غوث پاک کی زیارت کی تھی. کاش آپ سبحان اللہ کہہ دیتے یار، بڑی بات آسان ہے، کوئی چھوٹی موٹی بات ہے کہ اسی زیارت کسی کو ہو جاتی ہے. غوث پاک کی زیارت کی تھی. انہوں نے پوچھا تھا غوث پاک سے، حضور آپ کا اس وقت ہندوستان میں نائب کون ہے؟ انہی سے غوث پاک نے فرمایا تھا میرا نائب بریلی کی احمد رضا خان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی پیر جماعت علی محدث. علماء کرام بیٹھے ہوئے ایک بات مسکراہٹ کی ہے، ان کا نام پیر سید جماعت علی محدث لائل پوری ہے. ان کے پاس تقریباً 20-25 وہابیہ دیابنا کے لوگ آ گئے. بولے بابا جماعت علی صاحب، فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا ہم آپ سے کچھ بحث کرنے، مناظرہ کرنے، باتیں کرنے آئے ہیں. فرمایا بیٹھ جاؤ. فرمایا بس بیٹھ جاؤ، شروع ہو جاؤ. تو 20-25 تھے اور آپ اکیلے تھے. تو ان لوگوں نے کہا نا نا نا، آپ بھی 10-20 لوگوں کو بلا لیں، آپ اپنی جماعت کے لوگوں کو بلا لیں، ہم تو اپنی پوری تیاری سے آئے ہوئے ہیں. پیر جماعت علی فرماتے ہیں بے وقوف کہیں کہ تجھے پتا نہیں کہ میری ماں نے میرا نام جماعت علی رکھا ہے؟ تمہیں پتا نہیں کہ میری ماں نے میرا نام میں اکیلی ہی پوری جماعت. بڑے عظیم یہ زندہ تھے. ڈاکٹر اقبال زندہ تھے. اللہ اکبر. ڈاکٹر اقبال سے لوگوں نے کہا کہ غازی علم الدین کی رہائی کے لیے آپ کچھ کیجئے ورنہ اسے پھانسی ہو جائے گی. آپ کو پورا انگلستان سر اقبال کہتا ہے. ڈاکٹر اقبال نے 15 منٹ تک اپنی گردنیں جھکا کے رکھی. گردن جھکانے کے بعد اپنی گردن اٹھائی. کہا آپ لوگ کیا چاہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ ہم غازی علم الدین کی رہائی چاہتے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے ایک جملہ کہا، پھر یہ بتاؤ کہ غازی علم الدین کیا چاہتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو حضور کے نام پر جان دینا چاہتا ہے، پھانسی کے پھندے کو چومنا چاہتا ہے. اتنا کہا تو غازی علم الدین کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا اگر غازی حضور کے نام پر اپنی جان دینا چاہتا ہے تو اقبال کون ہوتا ہے اس کی محبت کی دیواروں میں دراڑیں بننے والا؟
اللہ، لوگ خاموش ہو گئے، اب کیا کریں؟ پیر جماعت علی محدث لائل پوری نے سب کو جمع کیا۔ ایک دن جمع کرنے کے بعد بولے حضور کسی بھی صورت میں انگریز غازی علم الدین کو پھانسی نہ دینے پائے۔ میں نے ایک فارمولہ ڈھونڈا ہے۔ کہا کیا؟ کہا میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی بے قصور قید میں ہو تو اس کی رہائی کے لیے سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے۔ کون سورہ؟ اونچی آواز میں سورہ یوسف بولے بھائی، سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے۔ ٹھیک ہے، سورہ یوسف کی تلاوت کی جائے۔ اگر آپ سب مجھے اجازت دیں، پیر جماعت علی فرماتے ہیں میں ٹاپ کلاس کا حافظ قرآن ہوں، ایک بیٹھک میں پورا قرآن پڑھتا ہوں، اگر اجازت دیں تو میں روزانہ جا کر کے غازی علم الدین کی جیل میں سورہ یوسف پڑھا کروں۔ سب نے کہا کوئی بات نہیں، اپلیکیشن دے دیں۔ اپلیکیشن منظور ہو گئی۔ پہلے دن پیر جماعت علی یہ سوچ کے گئے غازی علم الدین کی جیل میں کہ اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، ابلی فلم سخری کے علم نہیں ہے، اس کو بڑی شین چھوٹی سین کا فرق نہیں ہے، اسے کچھ پتا نہیں ہے، قرآن پڑھنے کا علم نہیں ہے، میں اسے سورہ یوسف روز پڑھ کے سناؤں گا تاکہ رہا ہو جائے۔ جیسے غازی علم الدین نے دیکھا کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضور آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو پیر جماعت علی فرماتے ہیں کہ میں روزانہ آؤں گا، سورہ یوسف کی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد تیری رہائی ہوگی انشاءاللہ سورہ یوسف کی تلاوت میں۔ تو غازی نے ہاتھ جوڑ کے کہا حضور آپ قرآن پڑھنے کی نیت سے آئیے گا، میری رہائی کی نیت سے مت آئیے گا۔ رؤوف ان کی غلامی میں اب اکثر سوچتا ہوں میں، کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں ہم تجھے آزاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غازی علم الدین کہتے ہیں حضور آپ بالکل پڑھیں، روز پڑھیں، لیکن میری رہائی کی نیت سے نہ پڑھیں، قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھیں۔ غازی علم الدین جیل کی کالی کوٹری میں ادھر بیٹھ گیا، اس طرف جیل کی کالی کوٹری کے باہر پیر جماعت علی مصلی بچھا کے بیٹھ گئے اور آپ نے سورہ یوسف کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت ہو گئی، فرمایا کل پھر آؤں گا۔ کہا کوئی بات نہیں۔ جب پیر جماعت علی واپس دوسرے دن جب پیر جماعت علی محدث لائل پوری جب پہنچے نا تو غازی علم الدین پھر قریب آ گیا۔ جیسے ہی قرآن شریف کی سورہ یوسف کی تلاوت شروع کی، ابھی 2-3 صفحے پڑھے تھے، اچانک کہیں دھوکے سے غلطی سے زبر کو زیر پڑھ دیا۔ پیر جماعت علی زبر کو زیر پڑھ دیا۔ جیسے زبر کو زیر پڑھا غازی علم الدین جیل میں کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا حضور معافی چاہتا ہوں، آپ سید لوگ ہو، آپ کا احترام ضروری ہے، لیکن یہ قرآن ہے، قرآن میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ابھی ابھی آپ نے زبر کو زیر پڑھا، ریورس کی گئی، آیت دہرائی گئی، تو یقین ہو گیا پیر جماعت علی کو واقعی میں نے زبر کو زیر پڑھ دیا، مجھ سے یہ غلطی کیسے ہو گئی؟ یہ تو بات کی بات ہے، توبہ کیا اور پھر رو کے بولے اے علم الدین میں یہ سوچ کر کے تجھے سورہ یوسف سنانے کے لیے روزانہ آیا کرتا کہ تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو مجھ جیسے حافظ قرآن کو لقمہ دے رہا ہے، مجھ جیسے انسان کو تو لقمہ دے رہا ہے، تجھے کیسے پتا چلا؟ میں تو یہ سوچ رہا تھا مجھے پتا چلا تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ تب غازی علم الدین نے گردن جھکائی اور رو کے بولا شاہ صاحب آپ نے قرآن مدرسے میں پڑھا ہے، میں نے قرآن اسی جیل کی کالی کوٹری میں مدینے والے آقا سے سبحان پڑھا۔ اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ کھڑے ہو گئے، مصلی چٹائی لپیٹ لیا پیر سید جماعت علی نے اور فرمایا جس کو حضور نے قرآن پڑھایا ہو اسے میں قرآن کیا سنا۔ واپس چلے آئے۔ غازی کی پھانسی کی تاریخ آ گئی، یقین ہو گیا اب اس کی پھانسی ہو جائے گی، غالباً دسمبر کا مہینہ تھا اور پھانسی کی تاریخ آ گئی۔ صبح کے 5 بجے اس کی پھانسی ہونے والی تھی غازی علم الدین کی۔ اللہ اکبر۔ رات کے 3 بجے جو جیلر تھا وہ ٹارچ لے کر کے غازی علم الدین کے قید خانے کی طرف گیا۔ دیکھیں موت آنے والی ہے، لیکن کیسی موت ہے؟ موت وہ ہے کہ کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو آئے ہیں سبھی دنیا میں مرنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ ٹارچ لے کے جیسے جیلر غازی کے کمرے کے سامنے آیا نا، اس نے ٹارچ روشن کی تو غازی نظر نہ آیا، آواز دی تو غازی نے جواب نہ دیا، ٹارچ کی روشنی کو پھیلایا کینوس کو، صورت نظر نہ آئی۔ غازی 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 کہاں ہے؟ غازی کا عطا پتہ نہیں، باہر سے تالا بند، غازی